بکثرت توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ باری تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ بندے کا ظاہر بھی ستھرا ہو اور باطن بھی پاکیزہ ہو۔ ظاہری طہارت سے متعلق کچھ باتوں کا تذکرہ ہوا کہ نجاست کو دور کر کے پاکیزگی کیسے حاصل ہوتی ہے، یوں ہی باطنی طہارت و تزکیہ کی طرف توجہ بھی بہت ضروری ہے۔ باطن کو ناپاک کرنے والی بدترین پالیدی کفر ہے۔ گمراہی بھی باطن کو سخت گندا کر دیتی ہے۔ اسی طرح گناہوں سے بھی انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ باطنی طہارت کے لیے ضروری ہے کہ عقائد اسلامی ہو اور گناہ ہو جانے پر انسان سچی توبہ کر لے۔ توبہ کرنے والا رب کریم کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور خوب پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ کثرت سے توبہ کرنے کی اہمیت کا اندازہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت کردہ ارشاد نبوی سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح یعنی سنتوں اور مستحبات کی رعایت کر کے وضو کرے، پھر یہ کلمات کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں اور خوب پاک رہنے والوں میں سے بنا دے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اہل معرفت سے کوئی صاحب ایک گلی سے گزرے، کسی گھر کے دروازے میں بچہ کھڑا ہو کر رو رہا تھا اور اس کی ماں اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال رہی تھی۔ ماں نے بچے کو باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ بچہ کچھ قدم آگے بڑھا اور پھر سوچنے لگا کہ اس گھر کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور ماں کے علاوہ کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ وہ پریشان ہو کر واپس آیا، دروازہ بند تھا۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر سر رکھ کر سو گیا۔ کچھ دیر بعد ماں نے دروازہ کھولا تو اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھ کر ممتا کو جوش آیا۔ اس نے بچے کو چوم کر سینے سے لگایا اور رو کر کہنے لگی، میرے بچے، میرے دل میں تیرے لیے بے پناہ محبت ہے۔ میں تجھ پر سب سے زیادہ شفیق و مہربان اور تیری خیرخواہ ہوں۔ میں تجھے بار بار سمجھاتی ہوں کہ میری نافرمانی کر کے مجھے غصہ نہ دلایا کر۔ پھر وہ اسے سینے سے لگا کر گھر لے گئی۔ یہ واقعہ ذکر کر کے بزرگوں نے لکھا، رب تعالی بندے پر اتنا مہربان ہے کہ تمام ماؤں کی محبت کو جمع کیا جائے تو بھی اس کی رحمت و مہربانی کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔ بندہ مسلسل نافرمانی کر کے اسے ناراض کر بیٹھتا ہے۔ اگر بندہ سچی توبہ کر کے اپنے مہربان رب کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہو جائے تو رب کریم اپنی رحمتوں کا سلسلہ پھر سے بحال فرما دیتا ہے۔